الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال عز وجل في كتابه المحكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان، ماہ قرآن اور ماہ غفران کی آمد ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان ماہ رمضان کی عظمت و تقدس کو سمجھ کر اس کے فیضان اور خیر و برکت سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ عظیم اور مقدس مہینہ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ العرا تصنیف غنیت الطالبین میں جناب سرور کائنات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تمام کتابوں پر فضیلت اور اہمیت قرآن مجید کو حاصل ہے، آسمانی کتابیں توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہوں، ان تمام کتابوں میں عظمت و فضیلت قرآن مجید کو حاصل ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ میری امت کو تمام امت پر افضلیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ شرف مہینوں میں رجب المرجب کا مہینہ جو گزر چکا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جس طرح سے میری عظمت یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہے، اسی طرح سے تمام مہینوں کی عظمت و فضیلت ماہ شعبان کو دیگر مہینوں میں حاصل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے حضرت خالق کائنات حضرت حق جل مجدہ سب سے عظیم اور سب سے بالا تر ذات پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کو حاصل ہے، اسی طرح سے ماہ رمضان کو تمام مہینوں میں عظمت اور تقدس حاصل ہے۔ ماہ رمضان یہ تنہا مہینہ ہے جس کا نام نامی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان کو اتنی عظمت و فضیلت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ انسانیت کا دستور اور کوڈ آف کنڈکٹ جو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یعنی قرآن مجید، اس کا نزول ماہ رمضان میں ہے۔ گویا کہ ماہ رمضان سالگرہ ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید جیسی انقلابی کتاب، آفاقی کتاب جس نے نزول کے بعد سے کائنات کا جغرافیہ بدل دیا، اس کی تاریخ بدل دی، انسانیت کی تقدیر ساز کتاب، اس کے نزول کا مہینہ۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے حضرت حق جل مجدہ نے اس ماہ مقدس کے تعلق سے پوری تفصیل کے ساتھ ماہ رمضان کی جو تفصیلات ہیں اس کی وضاحت کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حامل قرآن شاعر اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی جا بجا تشریح اور توضیح فرمائی ہے۔ ماہ رمضان کی یہ عظمت ہی ہے کہ اس کی آمد سے قبل احادیث میں آتا ہے کہ جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ وہ مشہور خطبہ ہمارے ناظرین اور خواتین و حضرات کے ذہن میں ہوگا، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جلیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک عظیم الشان ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فضائل رمضان، مسائل رمضان، احکام رمضان، علت رمضان، فضیلت رمضان اور رمضان کی جو خصوصیات ہیں، محاسن ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم شعبان، شعبان کے آخری ایام تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، مسلمانوں تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، ایک مبارک مہینہ، ایک انتہائی متبرک مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس میں اگر ایک فرض ادا کرو گے تو گویا کہ تم نے اللہ کے 70 فرائض ادا کیے، ایک نفل ادا کرو گے گویا کہ تم نے اللہ کا ایک فرض پورا کیا۔ اسی طرح سے آگے مزید فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس ماہ مقدس کے جو پہلے 10 دن ہیں، عشرہ اول ہے، یہ عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، اور اس کا دوسرا جو عشرہ ہے، دوسری دہائی ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور پھر تیسرے عشرے کے بارے ارشاد ہوا وآخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس خوش نصیب نے، جس مسلمان نے اس ماہ رمضان کا روزہ احتساب کے ساتھ اس نیت سے رکھا کہ اللہ کی رضا مقصد ہے، ثواب مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حاضرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان کی عظمت و تقدس ہی کی وجہ سے اس رمضان کی آمد سے بہت پہلے رجب المرجب کا جب چاند دکھتا تھا تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خصوصیت کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ یہ دعا مانگا فرماتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور عمر میں اتنی مہلت دیجیے کہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں۔ رمضان کے روزے اس امت مسلمہ پر جو فرض کیے گئے ہیں، یہ سن 2 ہجری میں، حدیث میں آتا ہے کہ سن 2 ہجری میں اس امت کے حوالے سے 2 عظیم الشان واقعات رونما ہوئے۔ ایک تحویل قبلہ، تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 17 ماہ تک مسلسل بیت المقدس کی طرف نماز کی فرضیت کے بعد رخ کر کے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو موقع ملا۔ پھر عین نماز کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا اور خواہش کے مطابق قبلہ تحویل ہوا، قبلہ تبدیل کیا گیا، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ۔ ایک تبدیلی تو یہ آئی سن 2 ہجری میں، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور پیر کا دن ہے، یہ بھی حسن اتفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن، روزے کی فرضیت پیر کے دن، قرآن کا نزول پیر کے دن یعنی سوموار، اس دن کی ایک خاص عظمت و اہمیت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے پیر کے روز روزہ رکھتے تھے، اس کا ایک الگ فلسفہ ہے۔ تو روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں، جب ہم تاریخ کا تجزیہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر مبارک میں 9 سال تک روزے رکھنے کا موقع فراہم ہوا۔ پھر اس کے بعد سن 11 ہجری میں چونکہ آپ کا وصال حق ہوا، دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، تو 9 سال مسلسل آپ نے روزے رکھے۔ یہ فرض روزہ پوری امت پر، عاقل، بالغ، مرد، عورت، مقیم، مسافر،
اگرچہ اس کو چھوٹ ہے بعض حالات میں، روزہ اگر نہ رکھ سکے، نہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے، لیکن بہرحال فرض اپنی جگہ ہے۔ ہر فرد پر جو مکلف اگر شریعت کی نظر میں ہے تو روزے کی فرضیت کو اسے پورا کرنا ہے۔ Largest اتنی عظیم عبادت، یہ اتنا عظیم فریضہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو، اگر مسلمانوں کو یہ راز معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کیا ہے، تو وہ اس بات کی دعا کریں کہ پورا سال روزہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کی مشیت 1 مہینہ 30 یا 29 دن کے روزے اس امت پر اللہ نے فرض قرار دیے۔ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے، اس کی کیفیت الگ تھی، اس کی حیت اور ماہیت الگ تھی، لیکن اس امت پر طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ اللہ نے فرض قرار دیا۔ اور پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ چاند نظر آتے ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، یتغیر لون وجہہ ہی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جائے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نوٹ کیا، وہ بڑے ادب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو مبارک چہرے پر ایک طرح سے زردی چھا جاتی ہے، ایک اداسی آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ رمضان کے جو حقوق ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں جو نزاکتیں ہیں، ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، خدا نہ خواستہ صحت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے انسان، تو ظاہر ہے پھر اتنی بڑی فضیلت سے، اس کے حصول سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور پھر عملاً جو آپ نے تعلیم دی کہ ماہ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے سامنا کرنا ہے روزوں کا، اور کس طرح سے روزے ادا کرنے ہیں، وہ تمام تر تفصیلات مقدس اسوہ حسنہ میں ہم سب کو مل جاتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں۔ میں حدیث عرض کر رہا تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا افطار کرایا، اس کی روزہ کشائی کی، تو اسے وہی اجر و ثواب ہے جو روزے دار کو ملتا ہے۔ اب اس زمانے میں انتہائی غربت تھی، مفلسی تھی، معاش کا ذریعہ کم تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کی بس میں تو ہے نہیں کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرا سکے۔ افطار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھرپور کھانا کھلانا حیثیت کے مطابق، لیکن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ بھرپیٹ کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے۔ اگر تم نے کھجور کے ایک دانے سے یا لسی کے ایک گھونٹ سے اپنے روزے دار بھائی کی روزہ کشائی کی تو تمہیں برابر وہی اجر و ثواب جو روزے دار کو ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں روزے کی حالت میں جس نے اپنے ماتحت مزدور محنت کش کی مزدوری اور اس کے کام میں سہولت کا راستہ اختیار کیا، اسے رعایت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رعایت اور سہولت کے راستے کھول دیں گے۔ پھر مزید فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں جو انتہائی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی ہیں، اس ماہ مقدس میں 4 چیزوں کا ایک مسلمان کو، روزے دار کو خصوصیت سے اہتمام کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ جن 2 چیزوں کے بغیر
کوئی چارے کار نہیں ہے، وہ اللہ سے جنت کو طلب کرنا ہے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کی عبادت، ریاضت، محنت، مشقت اور مجاہدے کا جو محور ہے، جو اس کا مطمع نظر ہے، جو اس کی خواہش ہے، وہی ہے کہ اسے جنت ملے۔ تو اللہ سے جنت طلب کرنا کثرت سے، اور اللہ کے قہر و غضب کا جو مظہر ہے جہنم، اس سے پناہ تلاش کرنا، جہنم سے نجات، اس سے آزادی۔ اور پھر فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں جن کو کر کے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ ان میں ایک ارشاد فرمایا کہ کلمہ توحید کا ورد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ کلمہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے، اسی پر جنت و جہنم کا فیصلہ، ابدی زندگی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اس کا سارا انحصار اسی کلمے پر۔ جن خوش نصیبوں کو اس کلمے کو پڑھنے کی سعادت ملی ہے، اگرچہ وہ عمل کے میدان میں کمزور ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال نجات اس کا مقدر ہے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ جس نے اس کلمے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا، صدق دل سے پڑھا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو بہرکیف پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دوسرا جو ایک اور اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار۔ ظاہر ہے ہم سب گنہگار ہیں اور سراپا گناہوں میں ملوث ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ جناب امام الانبیاء، معصوم، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور روزانہ 70 سے 100 مرتبہ، 70 سے 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو عام انسان، ہم جیسے لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کا معمول جاری رکھنا۔ ماہ رمضان، اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، روزہ رکھیں گے، پھر روزے کے جو فوائد حاصل کرنے ہیں وہ کس طرح ممکن ہے؟ روزے کے حقوق ادا کرنا، ظاہری حقوق بھی اور باطنی حقوق بھی۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک طرح سے انہوں نے فاقہ کشی کر لی۔ ظاہر ہے وہ ایسے روزے دار ہیں جنہوں نے روزے کے جو ظاہری آداب ہیں، باطنی آداب ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ روزہ ایک شرعی حکم ہے، جس طرح سے کھانے پینے سے رکنا ہے، نفسانی خواہش کی تکمیل سے رکنا ہے، اسی طرح سے اس کے باطنی آداب ہیں۔ آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، پیروں کا روزہ ہے، عمل اور حرکت کا روزہ ہے۔ تو ان تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے جیسے عظیم عبادت کو پورے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرات، اس مہینے کے تقدس اور عظمت ہی کے پیش نظر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب جب ماہ رمضان آتا تو صحابہ کرام، مشائخ اور بزرگوں کی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ 6 ماہ تو مسلسل ماہ رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، اس میں ہم پھر نیکیوں کی بہاریں لوٹ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، قرآن کی رات دن تلاوت اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، عملی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 6 ماہ جب روزہ ان کو رکھنے کی سعادت ملتی، توفیق ملتی، تو اللہ سے اس بات کی دعا کرتے کہ باری تعالیٰ، ہم نے جیسا کچھ روزہ رکھا، جس طرح سے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اسے اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ماہ رمضان اسی عزم کے ساتھ ہم اور آپ شروع کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے، اور خاص طور سے اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام۔ دعا کے لیے دروازے کھلے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہ عظیم ہستی جن کے طفیل ماہ رمضان ملا، قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب ملی، روشن کتاب ملی، اس پر بے حد و بے حساب درود پاک کا نذرانہ بھیجنا، یہ تمام معمولات اس ماہ رمضان میں
ایک مسلمان کا وظیفہ ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جو جذبہ ایک مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وہ مظہر ہو مسلمان اس ماہ رمضان میں خیرات، صدقات، داد رسی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ماہ رمضان کی اصل روح ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان ایام کو گزارنا، یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ اور اگر ہم اس طرح کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں پیشگی اپنے لاتعداد مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے محض ایک صرف رسم پوری کی، صرف خانہ پوری کی، بس روزے رکھ لیے، اس کے حقوق اور اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا، تو میں علامہ اقبال کی زبان میں یہی کہوں گا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو، امت مسلمہ کو، ماہ رمضان کے استقبال کے ساتھ ساتھ اس کے جملہ حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔